السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ وقال الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم ممن ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله الكريم۔ درود پاک پڑھو۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، فوائد ہیں، لیکن انسانی عقل بسا اوقات ان فوائد کو، اس راز کو، اس حکمت کو جو کسی حکم کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے پانے سے، اس کے سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرے، اس حکم کی حکمت اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ جوں جوں زمانہ گزرتا جا رہا ہے، بہت سے شرعی احکام کی حکمتیں اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیات اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں شادی بر وقت ہو جانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا جب نماز اس کا وقت ہو جائے تو نماز فوری طور پہ پڑھ لو، نماز میں تاخیر نہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور اس کے جوڑ کا خامد مل جائے تو فوری طور پہ نکاح کرو۔ اور تیسری چیز کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوری طور پہ تدفین کی تیاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں ایک جبلت رکھی ہے خواہش کا پورا کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ خواہش رکھی ہے، اور جس طرح انسان کے اندر دوسری طاقتیں ہیں وہ انسان کے لیے بطور آزمائش کے ہیں کہ انسان ان کو اچھی جگہ استعمال کرتا ہے یا بری جگہ استعمال کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھائی لگی ہے اور برائی لگی ہوئی ہے۔ اور اگر انسان اس کے ساتھ لگی ہوئی اچھائی کو پانا چاہتا ہے تو پھر اس کو فوری طور پر اس کے پورا کرنے کا کوئی حلال انتظام کرنا چاہیے۔ اس خاص وقت کے اندر آج کے لیے اس موضوع کا انتخاب ایک خاص وجہ سے کیا ہے۔ تقریباً 2018 سے ہمارے ملک کے اندر
توہین رسالت کے مختلف مقدمات عدالتوں میں پہنچے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 2024 تک 245 مقدمات تھے، اور ان 245 مقدمات میں سے صرف ایک مقدمہ وہ ایک عیسائی پر تھا، ایک غیر مسلم پہ تھا۔ اس کے علاوہ 244 مقدمات یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے تھے۔ اب یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کی، شاعر دینیہ کی، نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات کی، قرآن کریم کے احکام کی توہین کا خیال بھی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ یہ تو خیال بھی انسان کے دل میں آئے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے استغفار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات، قرآن ہے، جائے نماز ہے، بیت اللہ ہے، لیکن ان 244 مقدمات میں جو قدر مشترک ہے، جو بات ان تمام میں مشترک ہے، اس کو ذرا آپ غور سے سنیے گا۔ ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اس کو غور سے سنیے گا کہ ہوا کیا کہ ایک آدمی توہین دین، توہین اسلام، توہین شاعر اسلام، توہین رسالت، اس کے کیس میں پھنس گیا۔ تو اس کے پیچھے ایک تلخ حقیقت ہے۔ اس وقت یہ مقدمہ چل بھی رہا ہے اور ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے، لیکن اس کے پیچھے جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام 244 مقدمات کے اندر ہمارے قانونی اداروں نے جو تحقیق کی، اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ ہے۔ ظاہری بات ہے میں بات اتنی زیادہ کھل کے تو نہیں کر سکتا، لیکن جس حد تک ممکن ہوگا میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پاکستان دنیا کے ممالک میں ان چند ممالک میں شامل ہیں جن میں سب سے زیادہ فحش مواد دیکھا جاتا ہے، جن میں سب سے زیادہ گندگی دیکھی جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، جن میں سب سے زیادہ برائی انٹرنیٹ پہ دیکھی جاتی ہے۔ 16 سال سے لے کے 35 سال تک کے لوگ ان مقدمات میں ملوث ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ ایک ایسی برائی والی ویڈیو دیکھی، پھر اس کے بعد دوسری دیکھی، پھر اس کے بعد تیسری دیکھی، تیسری چوتھی دیکھنے کے بعد وہاں پہ ایک اشتہار آیا کہ اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ والا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ اب وہ والا واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیا۔ جب وہ والا واٹس ایپ گروپ جوائن کیا تو اب وہاں پہ یہ لکھا ہوا آ رہا ہے 1 2 3 4 ویڈیوز کے بعد کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کر کے جو توہین والا ہو وہ کام کر کے ہمیں بھیجیں، پھر ہم آپ کو اور ویڈیوز بھیجیں گے۔ اور وہ توہین والے کام اس طرح کے ہیں جو شاید میں نبی علیہ السلام کے اس ممبر پہ بیٹھ کے بتا نہیں سکتا۔ اتنی زیادہ توہین والے کام، برائی کے، گندگی کے، زنا کے کام کر کے اور اس کی ویڈیوز بنا کے بھیجیں، جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے توہین کریں اور اس کی ویڈیو بنا کے بھیجیں۔ اب چونکہ وہ لت پڑی ہوئی ہے، ذہن خراب ہو گیا پیچھے سے، اور اس نے ایک بنا کے بھیجی، اب وہ ٹریپ میں آ گیا۔ اچھا وہی والی جو ہے وہ چند گروپس میں گئی اور اس کے نمبر سے چلی گئی کہ اب مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ والی ویڈیو اب چند گروپس میں بھیجیں۔ وہ چند گروپس میں بھیجی، وہ سارے FIA کے کرائم سیل جو ہے اس نے اس کو دیکھ لیا۔ اب بھیجنے والا بھی متعین ہے کہ چونکہ گئی اسی کی موبائل سے، اور ریسیور جو ہے وہ بھی متعین ہے کہ گئی اس گروپ میں ہے، تو یہاں کسی مزید ایویڈنس کی، مزید کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ قانونی طور پر ہر مقدمے کے اندر شہادت کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں کسی شہادت کی ضرورت ہی نہیں ہے چونکہ ہر چیز متعین ہو گئی ہے۔ اب ایسے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، 244 نوجوان پورے پاکستان کے اندر قید ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ گندگی کے دیکھنے سے۔ اور جب اس کی تحقیق ان لوگوں نے کی کہ اس میں سب سے زیادہ کون سے لوگ ملوث ہیں، جب یہ 244 لوگوں سے تحقیق کی گئی، پوچھا گیا تم اس چیز کی طرف کیوں آ گئے، اس برائی کی طرف کیوں آ گئے، اس گندگی کو دیکھنے کی طرف کیوں آ گئے، تو 2 چیزیں سامنے ہیں۔ پہلی چیز کہ
گھر میں مکمل توجہ نہیں ملتی تھی۔ بچہ ہے، نوجوان ہے، توجہ چاہتا ہے، اچھا وہ توجہ نہ بھی مانگے آپ نے پھر بھی توجہ دینی ہے، وہ تنہائی پسند ہو جائے آپ نے پھر بھی توجہ دینی ہے، وہ تنہائی کو پسند کرنے لگ جائے آپ نے پھر بھی توجہ دینی ہے۔ کسی سمجھدار نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے سب بچے پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن گھر کے افراد آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کو علیحدہ کمرہ بنا دیا، ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچے کو مکمل پرائیویسی دیتے ہیں۔ یہ پرائیویسی دینا یہ کہاں کا دین ہے؟ دین تو کہتا ہے آپ ان کے افعال کا خیال رکھیے، دین تو کہتا ہے آپ ان کی صحبت کا خیال رکھیں، دین تو کہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ کس طرح کی تربیت پا رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ کہ ان کو گھر میں مکمل توجہ نہیں ملتی۔ میاں بیوی کی لڑائی ہے، ماں باپ کی لڑائی ہے، بچہ متاثر ہو رہا ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، بچہ متاثر ہو رہا ہے، گھر کے اندر ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ہے انتہائی زیادہ، بچہ متاثر ہو رہا ہے، بچے کو توجہ نہیں دی جا رہی، بچہ متاثر ہو رہا ہے۔ اور دوسری وجہ جو اس میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ بچوں کی وقت کے اوپر شادیاں نہیں کی جاتی۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، پہلے میں آپ کو ان کا ترجمہ سناتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ المؤمنون، اس سورت کی تفسیر میں نے ایک مرتبہ جو شروع والی آیات ہے ان کی تفسیر بھی بیان کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان کی ہیں، فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ان ایمان والوں میں کون سی صفات ہیں؟ تو اور صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، ہاں ان کے لیے اجازت صرف یہ ہے کہ وہ نکاح کر کے کسی کو بیوی بنائیں، او ما ملکت ایمانہم، یا جس طرح پہلے زمانے میں رواج تھا خادمائیں جو باندیاں ہوتی تھیں اور انسان ان کا مالک ہوتا تھا، صرف یہ دو صورتیں اسلام نے جائز قرار دیں۔ فإنہم غیر ملومین، اگر یہ دو رستے وہ اختیار کر لیتے ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو ان کے علاوہ کوئی تیسرا رستہ اختیار کرے گا فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، برائی کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کسی اور حکم کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، کسی برائی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، صرف اس مسئلے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ آنن فانن نہیں ہو جاتا، اس گناہ کے اسباب پہلے پیدا ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب وہ انسان کی نظر کا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان تزنیان، انسان کی آنکھ بھی زنا کا ارتکاب کرتی ہے، انسان کے ہاتھ بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، انسان کے پاؤں بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ آخر میں جب وہ حقیقی طور پر یہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ جو تمام پہلے سٹیپس ہیں ان کے اوپر مہر تصدیق سخت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی سورۃ المؤمنون سے آگے ایک سورت ہے سورۃ النور، اس کی آیت مبارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے مومنو تم میں سے جو بے نکاحیں ہوں، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کروا دیا، اگر تمہارے غلام بھی بے نکاحیں ہیں ان کا بھی نکاح کروا دیا، یعنی جو اولاد میں سے بے نکاحیں ہیں ان کا بھی نکاح کرواؤ، جو غلام ہیں ان کا بھی کروا دو، جو باندیاں ہیں ان کا بھی کروا دو، اور جو سب سے بڑی رکاوٹ اس رستے میں ہم نے پیدا کر لی ہے اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنے رسوم کی وجہ سے، اپنی ثقافت کی وجہ سے، وہ ہے مال نہیں ہوتا، نکاح کس طرح کریں؟ بچی والے بھی پوچھتے ہیں کہ بچہ کیا کرتا ہے، اور بچے کے اوپر بھی بوجھ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا تو پھر ہی نکاح ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء،
اگر یہ سب تنگ دست ہوں گے، اگر یہ فقیر ہوں گے، اگر ان کا ہاتھ تنگ ہوگا، اس کی پرواہ نہ کرنا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو سخی بنا دیں گے، اللہ اپنے فضل سے ان کو بے پرواہ کر دیں گے۔ یہ قرآن کریم کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ اب 2 احادیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کو بھی پہلے سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں۔ اور یاد رکھیے گا، جب کوئی انسان بلوغت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے، جب وہ انسان بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ شخص نوجوان شمار ہوتا ہے۔ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کو فوری نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ فلیتزوج، یہ فا بتا رہا ہے، فلیتزوج، فوری نکاح کر لے۔ فإنہ غض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ یہ چیز اس کی آنکھ کو نیچا رکھنے میں معاون و مددگار ہوگی، اور یہ چیز اس کے دامن کو گناہ سے محفوظ رکھے گی۔ وأحسن للفرج، وہ گناہ سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے ابھی، اس میں ارشاد فرمایا، اس کو ذرا غور سے سنیے، یہ میں نے ابھی آپ کو صرف ایک بات بتائی ہے کہ ان 244 کیسز کے پیچھے اصل چیز انسان کا وقت کے اوپر اس کی خواہش کا حلال طریقے سے پورا نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو اور چیزیں لگی ہیں ان کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ تو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اذا اتاکم، او کما قال علیہ السلام، جاءکم ہے کہ اتاکم ہے، اس وقت مجھے وہ الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے پاس ایک شخص آئے، ممن ترضون دینہ، جس کی دینداری پہ تم راضی ہو، جس کی دینداری پہ تم راضی ہو، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے والا وہ برا آدمی نہیں ہو سکتا۔ ممن ترضون دینہ، جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، اس کا نکاح کروا دیا کرو، اس کا نکاح کروا دیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، الا تفعلوہ، اگر تم یہ روش اختیار نہیں کرو گے، اگر اسلامی معاشرے کے اندر اس چیز کو بطور طریقہ کے رائج نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا، زمین کے اندر بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، اور اس سے بڑا کوئی اور فساد زمین کے اندر ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ چیز وقت کے اوپر حلال طریقے سے پوری نہ ہو تو اس کے بعد پورے کا پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے مغربی معاشرہ انتشار کا شکار ہو، اور اس کی خرابیوں کو گنتے چلے جائیے، آپ ان کی خرابیوں کو شمار نہیں کر سکتے، آپ اس کی خرابی کو شمار نہیں کر سکتے۔ ناجائز اولاد کا ہونا، اولاد پیٹ میں ہے اور اس بچے کو ضائع کروا دینا، جس کی مغرب کے اندر کھلی اجازت ہے، نکاح حلال طریقے سے خواہش نہ پورا ہونے کا نتیجہ، نوجوانوں کا برائی کے اندر مبتلا ہونا، ہماری بچیوں کا غلط رستوں پہ چل پڑنا، اس کے علاوہ پیدائش کی شرح کے اندر انفرٹیلٹی کیسز اتنے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کہ اب جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی بچے کی شادی کریں گے اتنی زیادہ جلدی ان کے ہاں بچے ہونے کے امکان زیادہ ہوں گے، اور جو ہی یہ ایج 30 سے اوپر چلی جاتی ہے تو اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، 40 کے بعد اور زیادہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ تحقیقات پڑھ لیجئے، یہ سب کس چیز کا نتیجہ ہے؟ نبی علیہ السلام کے اس حکم سے روگردانی کا نتیجہ۔ نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے تو صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس طرح کر لو، بلکہ فرمایا الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اس سے بڑا فساد کوئی اور ہو نہیں سکتا،
جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پیشین گوئی فرما دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ہاں بھائی نکاح نہیں کر رہے؟ کوئی صحابی آتے تھے، جوان تھے، پوچھتے تھے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے سرکار میرے پاس کچھ ہے جو میں نکاح کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو حالات یہ ہیں کہ میں کسی گھر پہ جا کے اگر دستک دے دوں گا تو وہ تو مجھ پہ غصہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم اس طرح کرو فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان کو جا کے کہو کہ سرکار نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے کہ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کریں۔ وہ صحابی اس حیثیت کے تھے کہ اس حیثیت کا شاید مدینہ میں کوئی اور نہ ہو، نہ کوئی گھر نہ کچھ۔ جا کے دروازے پہ دستک دی، انصاری صحابی جو لڑکی کے والد تھے وہ باہر آئے، انہوں نے پوچھا بتاؤ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے، تو پھر تو ضرور کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی، تو بتاؤ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ اب ہر باپ اپنی بچی کے لیے حساس ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ اب آدمی ایسا آ گیا ہے جس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بچی کی والدہ اور بچی اندر یہ بات گفتگو سن رہی تھی، تو بچی نے اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ نہ دیکھیے کہ نکاح کے لیے کون آیا ہے، یہ دیکھیے بھیجا کس نے ہے، لہٰذا اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی توقف کسی قسم نہ کرے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جوڑا مدینہ منورہ کے اندر اپنی محبت کی وجہ سے اور گھر کی وسعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ قرآن سے زیادہ اور کوئی وعدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے سے زیادہ کوئی اور وعدہ ہو سکتا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کو اگر ہم اس طریقے سے ہٹائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ اب ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دیگر ادارے مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا مثبت استعمال کیا ہے، اس کا مثبت استعمال کیا ہے۔ اس کا مثبت استعمال تعلیم کے لیے کیا جائے بہت اچھا ہے، اس کا مثبت استعمال پیسہ کمانے کے لیے کیا جائے بہت اچھا ہے۔ اور اب تو 1-1.5 سال سے جب سے AI آ گیا ہے، گھر بیٹھے ہوئے بچے اس سے پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اگر کوئی اس کا غلط استعمال کر لے گا اور غلط راستے پہ چل پڑے گا پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ جب کسی کو اس برائی کے دیکھنے کی لت پڑ جاتی ہے، وہ سائیکو کیس ہو جاتا ہے، اس کا علاج کروانا پڑتا ہے، اس کی فزیکل بھی اور مینٹل بھی ہیلتھ متاثر ہوتی ہے۔ اب اس میں کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا کہ جناب لڑکا بہت اچھا کما رہا ہو، شادی کے اوپر بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہو، اگر اتنے پیسے ہوں گے پھر نکاح کیا جائے گا، ورنہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، اس زمانے میں تو ظاہری بات ہے یہ اس طرح کی رسوم تو تھی نہیں، اس زمانے میں البتہ ایک چیز تھی، وہ کیا تھی کہ مہر زیادہ رکھوایا جاتا تھا۔ آج بھی بعض علاقوں کے اندر عرب ممالک میں ابھی بھی مہر بہت زیادہ ہوتا ہے، 30 ہزار درہم مہر ہوتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے قریب بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ امام دار الہجرہ ان کا لقب تھا کہ مدینہ منورہ کے یہ امام ہیں، اور حدیث پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی جب محبت میں آتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرتے تھے اس روضے والے نے ارشاد فرمایا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں ہیں، یہ تیسری صدی ہجری کا زمانہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی ہجری میں ارشاد فرما رہے ہیں میرا یہ دل کرتا ہے میں مدینہ کے بازاروں میں یہ منادی کر دوں کہ مرد کی، نوجوان کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو، مہر مت بڑھاؤ۔ اب مہر بڑھانے کے پیچھے بھی تو یہی وجہ تھی نا، اور یہی چیزیں
ہم نے آج اپنے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنانے کے لیے پیدا کر دیا۔ اور پھر مجھے کہنے دیجئے یہ بات بالکل درست ہے، جیتی جاگتے معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، اس معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہے، برائی کرنا آسان ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پھر یہ ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، اور پھر ان ساری کی ساری خرابیوں کو پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کیا جائے گا، اگر وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹا ہوا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اس کا بھی پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس لیے خدا را اس بات کے اوپر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ توجہ دیں، نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، جہیز کو نکاح کی شرط مت رکھیں، بارات کو شادی کا حصہ مت بنائیں۔ نکاح کے اندر صرف دو چیزیں ہیں، میں یہ بات کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا، مدینہ منورہ کے اندر نکاح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات موجود ہے، اور وہ صبح کے وقت مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کر لیا ہے۔ خوشبو لگی ہوئی تھی، اس خوشبو سے پتہ لگ گیا خوشبو کا رنگ تھا، تو انہوں نے کہا سرکار میں نے رات میں نکاح کر لیا ہے، کل میں نے نکاح کر لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ارشاد فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، نکاح مجھ سے کیوں نہیں پڑھوا لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، اچھا اچھی بات ہے، چلو ایک بکری ہی ذبح کر کے ولیمہ کر دو بس۔ نکاح مسنون اور ولیمہ، صرف یہ دو چیزیں ہیں جو نکاح میں شامل ہیں، یہ تیل ہے، یہ مہندی ہے، اور یہ بارات ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نکاح کو مشکل بنا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سن سنتا حسنتا، جو میری امت کے اندر کسی اچھے کام کی نیو اور بنیاد ڈال دے گا، فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، اس کو اس اچھی چیز کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر چلیں گے سب کے ثواب میں اس کے ثواب کا حصہ ہوگا۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جس نے میری امت کے اندر کسی غلط طریقے کی بنیاد ڈال دی، فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بھا، اس کو اس غلط طریقے کی بنیاد ڈالنے کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ پھر اس گناہ پر چلیں گے ان کے گناہوں کے اندر اس کے گناہ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے اگر کچھ خاندان، ہمارے کچھ بزرگ، ہماری کچھ فیملیز آگے بڑھ کے اس نکاح آسان تحریک میں شامل ہو جائیں اور اس کو پذیرائی بخشیں، تو امید ہے کہ معاشرے کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ گندگی، برائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، اس کا سد باب ہو سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا